پروگرام یقیناً کیو ٹی وی کے حوالے سے جہاں ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، تو اس پلیٹ فارم سے پروگرام جب آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے کام آ سکیں، کیونکہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جو کسی بھی لالچ سے آ رہی ہے. یہاں پر کسی کو آپ سے کوئی ایسا مفاد نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر لوگوں کی خدمت کے لیے آتے ہیں، اور سب کا ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر آنے والے قرآن کے بہت قریب ہیں، یہاں پر آنے والے رسول کے بہت قریب ہیں، یہاں پر آنے والے اپنے رب کے بہت قریب ہیں. تو ہم سب کے لیے آپ دعا گو رہا کریں کہ ہم استقامت کے ساتھ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے رہیں. اور جہاں تک رہ گئی آپ کے دکھوں کو سننے کی بات، تو جب تک ہم ان دکھوں کو سنیں گے نہیں تو ہم آپ کے مسائل کو سامنے کیسے لے کے آئیں گے اور پھر ان کا حل آپ تک کیسے پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو ہماری اسکالر ہیں، جو ہماری لائر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور ہم یہ کام جو ہے اسی طرح سے انجام دیتے رہیں. بلکہ میری دعا ہے کہ ایک دن آئے کہ ہمیں یہ پروگرام کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور پروگرام جب ہم کریں تو اس کی نوعیت کچھ اور ہو، جس میں صرف اور صرف ہم گھروں کی خوشحالی کی بات کریں کہ حوا کی بیٹی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، حوا کی بیٹی نے اپنے گھر کو اس طرح سے خوشیوں سے سجا لیا، اور حوا کی بیٹی کی کامیابی کو اس طرح سے سراہا گیا. اللہ کرے وہ دن بہت جلد آئے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے انڈیا سے، ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں شوکت بانو بات کر رہی ہوں. جی شوکت بانو صاحبہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمارا بھائی ہے، ٹھیک سے وہ خیال نہیں رکھتا ہے کہ بھائی ہے ہمارا. آپ کتنی بہنیں ہیں؟ ہم 4 بہنیں ہیں. اچھا، کیا سمجھتی ہیں آپ، کس طرح سے خیال نہیں رکھتا؟ آپ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں؟ آپ لوگ کے نہیں، شادی اخراجات؟ شدہ ہیں. ہمارے شوہر تو اچھے ہیں، ہاں، اور اچھا سا خیال رکھتے ہمارا، لیکن ہمارا بھائی ہے وہ کبھی فون بھی نہیں کرتا. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کا بھائی، ایک ہی بھائی ہے چونکہ، تو وہ آپ سے کیوں دور ہے؟ 2 بھائی تھے، ایک کا تو انتقال ہو گیا ہے، ہوں اور ایک ہی ہے ابھی. ہوں ہمارے ماں باپ کا بھی اتنا خیال نہیں رکھتا وہ. ہوں اور ٹھیک بھائی ہے، آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ نافرمان بیٹا ہے. کچھ جو آپ کی بات سے مجھے لگا کہ ماں باپ کا بھی خیال نہیں رکھتا تو اس مین نافرمانی کر رہا ہے، اور بہنوں کا بھی خیال نہیں رکھتا تو اس مین کہ وہ لاپرواہ ہے. تو نافرمانی اور لاپرواہی اس کے وجود سے ظاہر ہو رہی ہے. تو بہت شکریہ شوکت بانو صاحبہ، آپ انڈیا سے شامل ہوئی ہیں. 4 بہنیں، ایک بھائی کے ساتھ، والدین آنکھوں کا تارا، ایک ہی بیٹا. پتہ نہیں کتنی دعاؤں کے بعد، کتنی منتوں کے بعد وہ ان کی جھولی میں آیا ہوگا، اور آج یہ حال کہ نہ وہ والدین کو دیکھ رہا ہے اور نہ ہی بہنوں کا خیال رکھ رہا ہے. کہ بہنوں کے لب پہ یہ بات آن ایئر آئی تو کیوں آئی، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے سہرش، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہنیں جو ہیں اپنے بھائی سے، دیکھیے ماشاءاللہ بھائی ان کے ایک ہی ہیں اور بہنیں 4 ہیں، تو ان سے توقعات بہت زیادہ وابستہ کر لیتی. اور فی زمانہ صورتحال یہ ہے کہ معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں، اور معاشی مسائل کو پوری طرح سے بعض لوگ فیس نہیں کر پاتے ہیں یا سروائیو نہیں کر پاتے ہیں، اپنا راستہ نہیں بنا پاتے ہیں. تو ان مسائل کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ میں تھوڑا سا ایڈوائز کروں گی بہنوں کو بھی کہ وہ بھی اپنے بھائیوں کے کچھ مسائل کو ضرور سمجھیں. لیکن یہاں پہ شوکت بانو کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے اپنے ہسبینڈ جو ہیں وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور ایک کالر ہے، پہلے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. شوکت بانو، اس بات کو ہم ضرور ابھی یہاں پہ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. عائشہ ملتان سے. عائشہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے فادر ہیں، مجھے اب تک انہیں نہیں پتا میری بیٹی ہے کہاں ہے، کدھر ہے. مجھے بڑی کمی محسوس ہوتی ہے اپنے فادر کی. عائشہ، آپ کے والد کیوں آئے ہیں کراچی؟ کام کے سلسلے میں یا ناراض ہیں؟ نہیں، وہ رہتے کراچی میں ہیں، میں ملتان میں رہتی ہوں. کس کے پاس رہتے ہو آپ؟ میری شادی ہو چکی، میں اپنے ہسبینڈ کے پاس رہتی ہوں. اچھا، کتنے سال ہو گئے عائشہ شادی کو؟ میری شادی کو 4تھا سال جا رہا ہے. 4تھا سال. تو 4تھے سال میں کبھی انہوں نے آپ کی خبر نہیں لی؟ 4تھے سال میں کہ انہوں نے بچپن سے خبر نہیں لی میری. شادی کس نے کروائی عائشہ آپ کی؟ شادی میری غیروں میں ہوئی ہے.
غیروں میں ہوئی ہے، لیکن رشتہ کس نے کروایا؟ والد کی پسند سے تھا یا؟ نہیں، پیرنٹس نے کروایا، میرے ماں باپ نے. میری امی کی بھی دوسری شادی ہے، اسٹیپ فادر ہے میرے. او ہو. بھائی وغیرہ ان کے؟ یقیناً ان میں سے میرے 5 بہن بھائی ہیں. ماشاءاللہ ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے میں رہ رہی ہوں. میرے اسٹیپ فادر جو ہے وہ اور دوسری عورتوں میں بھاگتے پھرتے ہیں، دنیا داری میں لگے. میری امی بھی بڑی پریشان رہتی ہیں. کیا کہنا چاہو گی عائشہ؟ کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہو؟ کچھ سوال کرنا میں چاہ یہ رہے ہو؟ چاہ رہی ہوں کہ مرد حضرات میں عورتوں کو کیوں نہیں سمجھتے. اب میرے ہسبینڈ ہے، اللہ کا شکر، بہت اچھے ہیں. صحیح. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن وہ تمام مرد جو عورتوں کو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. ہاں، اب دیکھیں میرے فرسٹ فادر ہیں، انہوں نے مدر کو نہیں پوچھا. سیکنڈ فادر ہیں، انہوں نے مدر کو نہیں پوچھا، اولاد کو نہیں پوچھا. اب میری جو شادی ہوئی ہے، ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ بہت اچھی ہیں، انہیں اولاد کی بھی ہے. اب 2 سال میرے اولاد نہیں ہوئی تو. بہت شکریہ عائشہ، پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کی بات مکمل نہ ہو سکی، کال ڈراپ ہو گئی، لیکن اس بات کے ساتھ کہ یقیناً یہ ایک پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے کہ جو عورتوں کو اس طرح سے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور پھر ایک عام سی چیز سمجھ کے زندگی سے نکال دیتے ہیں. تو یہ سوچئے کہ اس کے ساتھ کتنی جانیں آپ نے اپنے ساتھ اٹیچ کر لی. یقیناً ان تمام کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا جواب بھی آپ کو قیامت کے روز ہونا ہے. تو خیال کیجئے ابھی، اور اپنے آپ کو بچا لیجئے اور اپنے دامن کو بھی بچا لیجئے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے میسج لینا چاہوں گی. 1 لائن میں چاہتی ہوں کہ بہت اچھا سا ایک خوبصورت سا میسج آج اس پروگرام کے حوالے سے لوگوں تک پہنچے. پہلے آپ. سیرش میں اسی کو کمپلیٹ کروں گی. وہ بات رہ گئی تھی کہ اگر جو ہماری جو دونوں کالز ابھی آئی ہیں بہنوں کی، یہ تقریباً کم و بیش ایک جیسی ہیں، تو میں اس حوالے سے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ دیکھیے دونوں کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں اور بہت محبت کرنے والے ہیں، لیکن دیکھیے اس کے باوجود جو ہے وہ کمی باپ کی اور بھائی کی بہت محسوس ہوتی ہے. وہ اپنی جگہ پہ. اور ہم تو باپ اور بھائی کی بات کر رہے ہیں، یا ماموں ہیں، چاچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، یہ لوگ بھی، یہ سب اگر اپنی بہنوں کا، بھانجیوں کا، بھتیجیوں کا خیال رکھیں جو کہ خواتین کے زمرے میں آتی ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر خواتین کے لیے وصیت کی، میں نصیحت کی بات نہیں کر رہی، وصیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ وصیت یہی تھی کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ اور ان کا خیال رکھو. میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کو سامنے رکھیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں. آپ جلدی سے، میں چاہوں گی کہ ٹائم بہت شارٹ ہے. جی. میں بھائیوں کے لیے بھی چاہوں گی کہ بہنوں اپنے جو فرائض ہیں ان سے کبھی غافل نہ ہوں، اور بہنوں کو بھی چاہوں گی کہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں آپ، اور اگر کہیں آپ کو کوئی دشواری ہوتی ہے تو تنہا نہ سمجھیں اپنے آپ کو، اپنے اندر کی طاقت کو جمع کریں، اور یقیناً آپ بہت طاقتور ہیں، بہت خوبصورت ہے آپ کا دل، اور آگے بڑھیں اور اپنے حقوق حاصل کریں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. پروگرام ہوا کی بیٹی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میزبان سیرش شیخ آپ سے اجازت لینا چاہے گی اس امید کے ساتھ کہ یہ جو ہاہاکار مچی ہے دب جائے گی، یہ جو شور شرابہ ہے تھم جائے گا، پھر انسانوں کی تکریم کریں گے، پھر گھر گھر پیار کے میٹھے بولوں کی تقسیم کریں گے. اسی امید کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.